جو بندہ فریب نفس اور اعمال کی برائی پر کار بند ہے، وہ ایسا غافل ہے جس کی اتباع کسی چیز میں نہیں کرنی چاہیے۔ پورے عزم کے ساتھ ظلم کی جڑ سے اکھاڑنا اور گناہ کو ترک کر دینے کا نام توبہ ہے۔ مومن وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کے بارے نہ سوچے اور نہ کسی کی عبادت کرے۔ مومن کا دل دن میں 70 مرتبہ گردش کرتا ہے، اور کافر کا دل 70 سال بھی ایک دفعہ گردش نہیں کرتا۔ بخیل انسان خود کو ہلاکت میں جھونکتا ہے، اور اس کے مال کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے جب برگزیدہ بندے اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ذلت اس کے لیے سزاوار ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے اور شرم محسوس نہ کرے۔ جنت کی خواہش میں عبادت کرنے والے خدا کی نہیں بلکہ اپنے نفس کا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو افلاس و خواری میں دیکھنا زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ نسبت اس کے غرور و علم اور عزت کے روپ میں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر سعی کرو گے، وہ 1000 ناکامیوں میں بھی اس طرح کامیاب کر دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ تم اللہ کے دوستوں کی خدمت کرو، وہ جو کہتے ہیں ان پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فقراء کے 3 درجے ہوتے ہیں: صوفی، شیخ اور شاہ، اور آخری درجے کی کوئی انتہا نہیں۔ عارف کے سامنے باادب رہو، شاید اس طرح تم بھی اس جیسے بن جاؤ۔ خدا کائنات کا مطلق العان حکمران ہے، اس لیے اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہی عبادت ہے۔ جب دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لوگے تو آخرت میں اس کا انعام ضرور پاؤ گے۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر ڈالو۔ بیوی کی صرف ایک خواہش یعنی فضول خرچ کرنے کی خواہش کبھی پوری مت کرنا، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی، اسی نے فلاح پائی۔ اللہ کو اپنے قلب میں بسانا چاہتے ہو تو قلب کو اللہ کے نور کا عکاس بناؤ۔ شدید آفتوں سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہو، آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شفقت، محبت اور نرمی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کے جذبات کی نشو نما کرتی ہے۔ ماں باپ کا وجود اولاد کے لیے آسمان کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو گود میں لے کر پیار کریں اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اللہ کی امید سے ہمیشہ پر امید رہو اور یقین رکھو کہ گناہ خواہ کتنے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اچھی اور نیک خصلت بیوی مرد کی اصلاح حال کے لیے مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ مہمان کے لیے خود تکلیف اٹھا کر احسار کرنا اخلاق حسنہ کی تعریف میں آتا ہے۔ مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جسمانی ٹانگوں پر چل کر نہ ڈھونڈو، وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب دل کے قدموں سے چل کر اس تک پہنچو گے۔
حلال روزی چاہے کم ہو اس پر قناعت کرو، رفتہ رفتہ وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے جو بندے روحانی آگاہی کے ناپید کنار سمندر میں اتر جاتے ہیں، ان کے اوپر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ بندے کو اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ بندہ اپنے نفس سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے، اللہ عز و جل بندے کو اتنا ہی قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے۔ ضرورت مند کی امداد چھپا کر کریں تاکہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا غرور پیدا نہ ہو سکے۔ کسی کو کچھ دے کر احسان کرنا دراصل نمائش ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عورت کی ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جاؤ وہ دھوکے باز اور گھٹیا عورت ہے، اور وہ ہے اس کے کردار کی ٹوکری۔ پاک اور حلال کمائی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ علماء کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر رہتی ہے، جبکہ فقیر کی آنکھ خوف خدا اور قیامت سے لرزتی ہے۔ درویش وہ ہے جو سیدھے سادھے مسلمانوں کے ایمان اور خوش عقیدگی کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ فرق باطلہ کی تردید میں سینہ سپر رہے اور سامریت کا طلسم پاش پاش کر دے۔ تربیت پانے کے خواہاں افراد کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کرو، یہی صحیح معنوں میں فیضان شیخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی دریا، خود ہی سمندر، خود ہی گلاب، خود ہی خوشبو، خود ہی ابرور، خود ہی بارہ ہیں۔ انسان اگر ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو وہ کسی بھی مشکل اور مصیبت میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔